نحمده ونصلي على رسول الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حشر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر بیان فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے حاضر ہوں گے۔ ایک روایت میں پیدل بھی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں نصیحت فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں اور ننگے بدن بغیر ختنہ جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، اور ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی، اسی طرح آسانی سے اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم ضرور اس کو پورا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، غور سے سنو، قیامت کے دن تمام انسانوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ غور سے سنو، میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر انہیں بائیں طرف لے جائے گا، تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے ہیں۔ اس وقت میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔ قرآن مجید میں آیت ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ سے لے کر العزیز الحکیم تک سورہ مائدہ، اور ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو انہوں نے ایڑیوں کے بل واپس لوٹنا شروع کر دیا تھا، اور ہوتے ہوتے یہ مرتد ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں جو بیان صحابہ کے سامنے کیا تھا کہ تقدیر کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا، ایک رجسٹر ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے نام اور نسب سب تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں ان سب کی مجموعی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ اب قیامت تک ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، ایک رجسٹر اور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ والوں کے نام اور نسب سب تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، اور آخر میں ان سب کی مجموعی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ اب قیامت تک ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔
جنت میں جانے والا زندگی بھر کیسے بھی عمل کرتا رہے لیکن اس کا خاتمہ جنت والوں کے عمل پر ہوگا، اور دوزخ میں جانے والا زندگی بھر کیسے ہی عمل کرتا رہے لیکن اس کا خاتمہ دوزخ والوں کے عمل پر ہوگا۔ بعض دفعہ خوش قسمت لوگ، یعنی جن کے مقدر میں جنت جانا لکھا ہوا ہے، وہ بدقسمتی کے راستے پر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بدقسمتوں جیسے ہے، بلکہ انہی میں سے ہے، لیکن پھر خوش قسمتی انہیں آ لیتی ہے اور انہیں بدقسمتی کے راستے سے چھڑا لیتی ہے۔ اور کبھی بدقسمت لوگ، یعنی جن کے مقدر میں دوزخ جانا لکھا ہوا ہے، وہ خوش قسمتی کے راستے پر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل خوش قسمتوں جیسے ہے، بلکہ انہی میں سے ہے، لیکن پھر بدقسمتی انہیں پکڑ لیتی ہے اور خوش قسمتی کے راستے سے انہیں نکال کر بدقسمتی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے لوح محفوظ میں خوش قسمت یعنی جنتی لکھا ہوا ہے، اسے اس وقت تک دنیا سے نہیں نکالتے جب تک اس سے مرنے سے پہلے خوش قسمتی والا عمل نہیں کرا لیتے، چاہے وہ عمل مرنے سے اتنے ہی دیر پہلے ہو جتنا کہ اونٹنی کے دودھ نکالنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جسے لوح محفوظ میں بدقسمت یعنی دوزخی لکھا ہوا ہے، اسے اس وقت تک دنیا سے نہیں نکالتے جب تک اس سے مرنے سے پہلے بدقسمتی والا عمل نہیں کرا لیتے، چاہے وہ عمل مرنے سے اتنی ہی دیر پہلے ہو جتنا کہ اونٹنی کے دودھ نکالنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔ دوستو، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داری کے فائدے دینے کے بارے میں صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کی قسم، میری رشتہ داری دنیا اور آخرت میں جڑی ہوئی ہے، دونوں جگہ فائدہ دے گی۔ اور اے لوگو، میں تم سے پہلے تمہاری ضروریات کا خیال کرنے کے لیے آگے جا رہا ہوں اور قیامت کے دن حوض کوثر پر ملوں گا۔ کچھ لوگ وہاں کہیں گے، یا رسول اللہ، میں فلاں بن فلاں یعنی آپ کا رشتہ دار ہوں۔ میں کہوں گا، نسب کو تو میں نہیں پہچان لیا، لیکن تم نے میرے بعد بہت سے نئے کام ایجاد کیے اور الٹے پاؤں کفر میں واپس چلے گئے۔ ایمان و عمل کے بغیر میری رشتہ داری کام نہیں دیتی، اور ایمان و عمل کے ساتھ خوب کام دیتی ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، حکام اور صدقات کی وصولی کا کام کرنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کو بیان۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، اور اس بیان میں ارشاد فرمایا، غور سے سنو، قریب ہے کہ مجھے اس دنیا سے بلا لیا جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میرے بعد ایسے لوگ تمہارے حاکم بنیں گے جو ایسے عمل کریں گے جنہیں تم جانتے پہچانتے ہو، ان کی اطاعت صحیح اور اصل اطاعت ہے۔ کچھ عرصہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد ایسے لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے جو ایسے عمل کریں گے جنہیں تم جانتے پہچانتے نہیں ہو۔ جو ان کی قیادت غلط کاموں میں کرے گا، وہ دنیاوی کاموں میں ان کا فائدہ چاہے گا، وہ خود بھی برباد ہوگا اور دوسروں کو بھی برباد کرے گا۔ جسمانی طور پر تو تم ان سے ملے جلے رہو، لیکن غلط اعمال میں
تم ان سے الگ رہو، البتہ ان میں سے جو اچھے عمل کرے تم اس کے اچھے عمل کرنے کی گواہی دو، جو برے عمل کرے تم اس کے برے عمل کرنے کی گواہی دو۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو صدقات، عشر، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ مال اور جانور تو آپ کے ہیں اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ تمہیں ہدیے ملتے ہیں یا نہیں؟ پھر شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ کے شایان شان تعریف کی، پھر فرمایا، اما بعد، صدقات کی وصولی کے لیے جانے والے کو کیا ہوا؟ ہم اسے صدقات وصول کرنے کے لیے بیچتے ہیں، وہ واپس آ کر ہمیں کہتا ہے، یہ تو آپ لوگوں کے کام کی وجہ سے ملا ہے اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر کیوں نہیں دیکھ لیتا کہ اسے ہدیے ملتے ہیں یا نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو آدمی بھی صدقات کے مال میں تھوڑی سی بھی خیانت کرے گا اور صدقات کے جانوروں میں سے کچھ بھی لے لے گا، وہ اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے قیامت کے دن لائے گا۔ اونٹ، گائے اور بکری جو لیا ہو اسے گردن پر اٹھا کر لائے گا، اور ہر جانور اپنی آواز نکال رہا ہوگا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اتنا اوپر اٹھایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ یہ بیان میرے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اس لیے ان سے بھی پوچھ لو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ قیامت کا معاملہ جو ہمارے خیالات میں ہے وہ اس سے کچھ الگ ہے۔ جس طرح ہم خیانت کرتے ہیں، جس طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح ہم دو نمبری کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارے گلے پڑ سکتی ہے۔ جس طرح کہ آج کل عام ہے، جو حکمران خیانت کر رہے ہیں عوام کے حقوق کے بارے میں، جو ان کو عوام کے لیے مل رہا ہے لیکن وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، قیامت کے دن یہ ان کے گلے پڑ سکتی ہے، یہ ان کو جہنم تک لے کر کھینچے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی شفاعت سے انکار کریں گے، کیونکہ یہ لوگ سرعام کھلے عام عوام کا حق کھا رہے ہیں، اور عوام اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ اپنے غموں، اپنی غریبی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور حکمران عوام کے حق کو اپنا حق سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ دوستو، یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے۔ موت کا کس کو پتہ، کس نے آج جانا ہے، کس نے کل جانا ہے اور کس نے پرسوں جانا ہے، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔